قرآن کہتا ہے کہ ایک ہے، اس کو امت کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ اور دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے فرمایا انا حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم، ہماری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے، اور جو تم سے صلح کرے اس سے صلح ہے۔ تو غور فرمائیے، جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، حضور نے فرما دیا تھا کہ وہ باغی ہیں، مجرم ہیں، جہنم کے داعی ہیں، صفائی کے ساتھ فرما دیا تھا۔ لیکن کیسے بدقسمت اور کیسے دھڑلے سے جھوٹ بولنے والے ناصبی اہل سنت میں داخل ہو گئے تھے کہ سنت کو تباہ کر دیا، سنت پر انہوں نے ڈکیتی مار دی۔ اب یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں ذکر کی ہے، جلد 2 صفحہ 442 ہے۔ امام طبرانی نے ذکر کی ہے، 2631 نمبر ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کی ہے، جلد 3 صفحہ 149 ہے، اور انہوں نے حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے ان سے اتفاق کیا ہے۔ اور پھر یہی حدیث حضرت زید بن ارقم سے بھی منقول ہے۔ امام ترمذی نے اب بدقسمتی دیکھیے اس شخص کی، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور یہ پہنچا کہاں تک۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بدزبانی کی سزا اسے ایسی ملی کہ رافضی ہو گیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ پچھلے سالوں میں اس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو امیہ کا حاضر باش اور چاپلوس قرار دیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انتہائی غلیظ انداز میں تبصرہ کیا ہے، جس کو نقل نہیں کیا جا سکتا، نقل نہیں کیا جا سکتا، نہیں بتایا جا سکتا، اس طرح سے غلیظ الفاظ بولے ہیں۔ مگر آج اس تقیہ باز نے اپنی جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کی نظر میں مطعون ہے، اس شخص کی نظر میں جو قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن اپنی رافضیت کے لیے اگر اس کو دلیل مل رہی ہے تو اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا استعمال کیا، اور تحقیق کے نام پر تحریف یہ صریح طور پہ ضعیف حدیث ہے۔ علامہ البانی نے اس کو ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اس روایت کو موضوع تک قرار دیا، مگر اس شخص نے اپنی رافضیت کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے اور سنت کے بھیس میں رہ کر کے مزید فساد قائم کرنے کے لیے کسی تحقیق کو اس نے ضروری نہیں خیال کیا، روایت پیش کر دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلافات میں خود اس روایت کو اپنے برحق ہونے پر اس روایت سے استدلال نہیں کیا، اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ بعض روایات کے بارے میں بعض کو شبہ ہوا، اس کے بارے میں روایتوں میں ذکر ہے، پوچھا گیا، لیکن یہاں پہ اس روایت کا تو کہیں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو کسی صحابی رسول نے اس روایت کا حوالہ دیا ہو برحق ہونے کے سلسلے میں، حق پر ہونے کے سلسلے میں، اور دوسرے کو کہ باغی ہونے کے سلسلے میں اور ناحق ہونے کے سلسلے میں اس روایت کا حوالہ دیا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر یہ روایت ہوتی، صحیح درست ہوتی، رسول اللہ سے ثابت ہوتی تو اس روایت کا حوالہ ضرور دیا جاتا اس خاص موقع پر۔ بہرحال اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس شخص نے بڑی بے شرمی سے یہی روایت نہیں، ایسے جتنی ضعاف اور موضوعات ہیں ساری روایتوں کو اس شخص نے ایک نشست میں اڑیل کر کے رکھ دیا اور گمراہ کیا لوگوں کو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ابن ارقم سے بھی منقول ہے، امام ترمذی نے سنن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، حدیث کا نمبر 3879 ہے۔ ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، نمبر حدیث کا 145 ہے۔ طبرانی نے بھی اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، 619 نمبر ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے، 2244 اس کا نمبر ہے۔ انہوں نے ایک طرف سے حوالے آپ کو دیے ہیں، حوالے آپ کو دیے انہوں نے۔ اب بھائی کوئی موضوع روایت ہی اگر ہونا تو 8-10 کتابوں میں موضوع روایت مل جائے گی، کوئی سخت ضعیف سے ضعیف روایت ہو 10-20 کتابوں میں اس کا حوالہ مل جائے گا۔ یہ شخص جو ہے اس روایت کو بتا رہا یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، یہاں پہ، بھائی روایت تو ہے تو موجود ہوگی، وہ موضوع ہو، وہ ضعیف ہو، وہ مضطرب ہو، وہ منقطع ہو، تمام روایتیں حدیث کی کتابوں ہی میں
حدیث کی کتابوں سے باہر تو روایتیں ہیں نہیں، تو یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ جو ہے 10 کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں جو روایت درست نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، تو 10 کتابوں کا حوالہ دے کر کے 12 کتابوں کا حوالہ دے کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ روایت قابل اعتبار ہے؟ بھئی تحقیق کے میدان میں روایت اگر حدیث کی کسی ایک ہی کتاب میں ہو، لیکن اگر وہ صحیح ہے، اس کا متن اور اس کی سند صحیح ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر کوئی روایت حدیث کی 10 کتابوں میں ہو لیکن اس روایت کی سند اور اس کا متن اگر درست نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو فیلنگ دے رہے ہیں، جو احساس دے رہے ہیں کتابوں کا حوالہ دے کر کے، لگتا ایسا ہے کہ کتابوں میں ہونے کی وجہ سے کوئی روایت درست ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔